یہ اللہ رب العزت کی قربت اللہ رب العزت کا خاص انعام ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل فرما دیتا ہے۔ اور یہ قربت، اس کے متعلق حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے بندہ خدا تیرے لیے صرف دو احوال ہیں۔ پہلا حال تو یہی ہوگا کہ تو اپنے رب کے قریب ہوگا، دوسرا حال یہ ہے کہ تو اپنے رب سے دور ہے۔ فرماتے ہیں اگر تو اپنے رب سے دور ہے، تیرے لیے یہ حکم ہے کہ تو ایسے کام کر، ایسے اعمال کر، اپنے کردار پر غور کر کے تو اپنے رب کے قریب ہو جائے۔ فرماتے ہیں رب کی قربت کے بغیر کسی شے میں چارہ ہرگز نہیں۔ بندے کے لیے ضروری ہے تو اپنے رب کی قربت میں رہے، اور اگر رب کی قربت تلاش کرنی ہے، علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 10 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جو احادیث نبویہ میں سے ثابت ہوتی ہیں، یہ 10 چیزیں جو بندے کو رب کے قریب کر دیتی ہیں۔ فرماتے ہیں سب سے پہلی شے اور جو سب سے زیادہ قربت دیتی ہے رب کے ساتھ بندے کو، وہ تلاوت کلام مجید ہے۔ بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہے، تلاوت کرتا رہے، تو تلاوت میں رب تعالیٰ بندے کو اپنی قربت سے نواز دیتا ہے۔ حضور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں رب تعالیٰ کا نور دیکھا۔ جب رب کے نور کو دیکھا تو میں نے سوال کیا کہ باری تعالیٰ تیری قربت کیسے حاصل ہوگی؟ جواب آیا کہ تیرے کلام کی تلاوت سے۔ پھر عرض کیا کہ باری تعالیٰ تلاوت سمجھ کر کی جائے یا بغیر سمجھ کے؟ جواب آیا چاہے سمجھ آئے تو بھی تلاوت کرے، سمجھ نہ آئے تو بھی تلاوت کرے، کیونکہ تلاوت ایسا عمل ہے جس سے رب اپنی قربت عطا فرما دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر رب تعالیٰ کی قربت دینے والی چیز اللہ رب العزت کے مقرر کردہ فرائض ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، رب فرماتا ہے فرائض سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز نہیں جو بندے کو خدا کے قریب کرے، اس کے بعد پھر ساتھ نوافل ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا اللہ رب العزت کا شکر ہے۔ شکر ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو رب کے قریب کر دیتی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر خواہشات کی قربانی ہے۔ ایک بندے کی چاہت ہوتی ہے اور ایک خدا کی چاہت ہوتی ہے۔ جب یہ دونوں مد مقابل آ جائے، بندے کی چاہت اور خدا کی چاہت، تو فرماتے بندہ اپنی چاہت کو اپنے خدا کی چاہت پہ قربان کر دے۔ جب وہ اپنی چاہت خدا کی چاہت پہ قربان کرتا ہے، رب فرماتا اے فرشتے دیکھو، یہ انسان ہی ہے جو اپنی چاہتوں کو میری چاہتوں پہ قربان کر رہا ہے۔ رب تعالیٰ سارے پردے ہٹا کر اس کو اپنے قرب میں اپنی جگہ عطا فرما دیتا ہے۔ پانچویں نمبر پر فرماتے ہیں اللہ رب العزت کے ذاتی اور صفاتی ناموں پہ غور کرنا۔ کبھی اس کے رزاق کے نام پر غور کرو، کبھی غفار کے نام پر، کبھی ستار کے نام پہ غور کرو کہ دیکھو وہ کتنے میرے عیبوں کو چھپا رکھا ہے، وہ کتنا بڑا مہربان ہے، کبھی رحمان ہے، کبھی رحیم ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک خدا ہی تو ہے جو ساری غلطیاں دیکھتا ہے، دیکھنے کے باوجود بھی روٹھتا نہیں ہے، ناراض نہیں ہوتا۔ چھٹے نمبر پر فرماتے ہیں بندہ اللہ کے احسانوں کو یاد کر۔ یہ احسان سب سے بڑا محسن ہے رب تعالیٰ، اور حیا والی آنکھ اپنے محسن کا قدر کرتی ہے۔ ساتویں نمبر پر عاجزی ہے۔ جتنا تو عاجزی میں ہوگا اتنا زیادہ اپنے رب کے قریب ہوگا۔ اب جانتے بندہ سب سے زیادہ قربت کس وقت ہوتی ہے بندے کو رب تعالیٰ سے؟ سجدے کے عالم میں۔ جب بندہ سر سجدے میں رکھتا ہے، اتنا دیر وہ سجدے میں ہوتا ہے، اب تعالیٰ اتنا دیر ہر شے سے بڑھ کر اس وقت اسی اپنے بندے کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ادھر بندہ کہہ رہا ہوتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، ادھر رب تعالیٰ عرش معلیٰ سے جواب دیتا ہے جی میرے بندے۔ اس لیے سجدوں میں دعا کو مانگنا زیادہ پسند کیا گیا ہے۔ سر سجدے میں رکھ کر تسبیحات پڑھنے کے بعد پھر رب تعالیٰ سے دعا کیا، جو مانگو گے رب تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ آٹھویں نمبر پر اخلاص ہے۔ شے تھوڑی ہو لیکن خالص ہو۔ اللہ رب العزت کے ہاں قدر اسی شے کی ہے جو خالص۔ اور نویں نمبر پر فرمایا اہل قربت، اہل ذکر اور اہل محبت کی مجلس میں جا کر بیٹھو۔ جن کو رب تعالیٰ نے اپنی قربت سے نوازا ہے، اپنی محبت سے نوازا ہے، اپنے ذکر سے نوازا ہے، فرمایا ان کے ہم نشین بن جاؤ، ان کے ساتھ بیٹھا کرو، ان کی صحبت میں رہا کرو۔ اور 10ویں نمبر پر فرمایا منکرات اور حرام کردہ چیزیں جن سے رب تعالیٰ نے روک دیا ہے اور انسانوں کے لیے حرام کر دیے ہیں، ان سے بچ جائے انسان۔ ان سے بچے گا تو رب تعالیٰ اپنی قربت سے نوازے گا۔ یہ 10 چیزیں ہیں، اگر بندہ اپنے اندر پیدا کر لے تو رب تعالیٰ اسے اپنا مقرب بندہ بنا لیتا ہے۔ یہ پہلی صورت ہے۔ اور فرماتے اگر تو پہلے سے ہی مقرب ہے، یعنی یہ 10 چیزیں تیرے اندر پہلے سے موجود ہیں، تو پھر ادب پیدا کر۔ دوسرے نمبر پر پھر ادب ہے۔ قربت کے ساتھ اگر ادب برقرار رہے تو قربت بھی برقرار رہتی ہے، اگر ادب کا دامن چھوٹ جائے تو قربت چلی جاتی ہے۔ اب جانتے ہیں ابلیس کو، شیطان کو اتنا بڑا مقرب تھا، یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ بعضوں نے تو اتنا بھی لکھا ہے
کہ یہ فرشتوں کا معلم بھی تھا، پڑھاتا تھا ان کو پہلے آسمان، فرشتوں کے ساتھ ان کا سردار بن کے رہتا تھا، جنت میں رہتا تھا، لیکن رب تعالیٰ نے فرمایا نکل جا، صرف ایک وجہ سے اس نے بے ادبی کر دی۔ فرماتے اگر قربت اللہ رب العزت نے عطا فرما رکھی ہے تو کبھی ادب کا دامن نہ چھوڑنا، ادب برقرار رہے۔ اب شیطان کا آسمان دنیا پر یہ قربت کا عالم تھا کہ اس کو رب تعالیٰ نے کتنے اچھے اچھے ناموں سے نوازا تھا، ہر ایک آسمان پر مختلف ناموں سے اس کو پکارا جاتا تھا۔ پہلے آسمان یعنی آسمان دنیا پر اس کا نام تھا عابد، عبادت کرنے والا، عابد کے نام سے اس کو آسمان دنیا پر پکارا جاتا تھا، جو بھی بلاتا تھا کہتا اے عابد، یا ایھا العابد، عابد کے نام سے پکارتے تھے، اتنی بڑی عبادت کرتا۔ اور دوسرے آسمان پہ زاہد کے نام سے پکارا جاتا، زہد اختیار کرنے والا، تقوی اختیار کرنے والا، ورع اختیار کرنے والا۔ تیسرے آسمان کی مخلوق یعنی فرشتے اس کو عارف کے نام سے پہچانتے تھے، جانتے تھے۔ جب بھی کوئی فرشتہ کہتا تو کہتا اے عارف، عارف کہتے ہیں جاننے والی ذات، پہچاننے والا۔ فرماتے کہ جان پہچان اگر کسی کے پاس ہے تو اس کے پاس ہے۔ اور چوتھے آسمان پر ولی کے نام سے پکارا جاتا، ولی اللہ کا دوست۔ پانچویں آسمان پر متقی کے نام سے پکارا جاتا، متقی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، ہدایتیں تو ہیں ہی متقین کے لیے۔ چھٹے آسمان پر عزازیل کے نام سے پکارا جاتا، اور ساتویں اور لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس تھا۔ کیوں؟ لوح محفوظ تو سب کچھ جانتا ہے نا، لوح محفوظ میں ہر وہ کچھ درج ہے، سب کچھ درج ہے جو کچھ ہونے والا ہے۔ رب تعالیٰ نے لوح محفوظ پہ لکھ رکھا تھا کہ یہ ابلیس ہے، ابلیس ہے، ابلیس ہے۔ اگرچہ کوئی اس کو عابد پکارے، کوئی زاہد، کوئی عارف، کوئی متقی، کوئی کیا کچھ پکارے، لیکن حقیقت میں یہ ابلیس تھا، اس لیے رب تعالیٰ نے لکھ رکھا تھا۔ رب تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ ایسا کچھ کرے گا اور پھر ابلیس بن جائے گا۔ اگر ادب کا دامن برقرار نہیں، یہ عبادتیں، یہ تقوی، یہ معرفتیں، یہ قربتیں، یہ کچھ بھی کام آنے والا نہیں، یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ اگر ادب کا درجہ برقرار ہے تو رب تعالیٰ اپنے قرب میں انسان کو قرار عطا فرماتا ہے، ہمیشگی اور دوام عطا فرماتا ہے۔ اب دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں، حضور عبد القادر جیلانی کا فرمان فرماتے اگر قربت ہے تو ادب اختیار کر، اگر قربت نہیں ہے تو پھر رب تعالیٰ کی قربت حاصل کر۔